یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، جس کی تفصیل پچھلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن کس طرح وہ امر بالمعروف کرے، یعنی کس طرح وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور کس طرح وہ برائی سے روکے، اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ کس طرح بلاؤ؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ نہیں کہ تم نے اچھائی کی طرف بلانے کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے لٹھ چلا دیا اور سخت الفاظ استعمال کر کے کسی آدمی کے ساتھ تم نے بدتمیزی کر دی اور اس کے لیے تم نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت کا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، بلکہ حکمت کے ساتھ کرو۔ حکمت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایسا ماحول دیکھو، ایسا موقع دیکھو جبکہ کوئی بات دوسرا اطمینان کے ساتھ سن سکے اور سن کر اس کو قبول کرنے کا ماحول موجود ہو۔ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں دوڑا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو راستے میں روک کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیں، یا اپنے کسی کام میں مصروف ہے، دل اس کا اس کام میں لگا ہوا ہے، اس وقت میں آپ دعوت کی بات شروع کر دیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دیں، یہ کوئی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ مناسب وقت تلاش کرو، مناسب موقع تلاش کرو اور اس مناسب موقع اور مناسب وقت پر جا کر بات کرو۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ایک دم سے انسان پر حملہ کر دینا یا ایک دم سے اس کو اس برائی سے روک دینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رفتہ رفتہ ذہن بنا کر رفتہ رفتہ اس کو حق کے قبول کرنے کے لیے آمادہ کر کے بات کرو گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اب موقع تلاش کرنے کے لیے کس طرح موقع تلاش کیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں دعوت کا جذبہ اور اخلاص پیدا فرماتے ہیں تو پھر اس کو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی کب ایسا موقع آ گیا ہے کہ میں اس کو تلقین کروں، اور تلقین بھی اس طرح کروں کہ اس کے دل میں اتر جائے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا محمد قاسم نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ایک دوست تھے، اور وہ تھے تو دوست کچھ بچپن سے چلے آتے ہوں گے، لیکن تھے حلیہ ان کا سارا انگریزی تھا، انگریزی لباس میں ملبوس رہتے تھے، اور پھر بھی حضرت نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ ان سے دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں اور محبت کا برتاؤ بھی فرما رہے ہیں۔ تو جب کافی دن اس طرح گزر گئے کہ دونوں گھل مل کر رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے تھے، دوستی کی باتیں کرتے تھے، ایک موقع پر حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا، دوست سے کہا کہ بھئی ہماری دوستی تو بڑی پکی ہے اور ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ
تمہارا حلیہ کچھ اور ہو اور میرا حلیہ کچھ اور ہو، تو ایسا کرو آج ہم تمہارا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو یہ مجھے دے دو اور میں پہن لوں گا، اور جو میں پہنتا ہوں وہ تم پہن لینا۔ بس یہ کہنا تھا، اس کے اوپر جو ہے شرمندگی کا ایک فوارہ چھوٹ پڑا۔ اس نے کہا حضرت میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنے دنوں سے مجھے خیال نہیں آیا، اور آپ کی میں رفاقت میں رہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، اور پھر بھی میں نے اپنے آپ کو آپ جیسا بنانے کی کوشش نہیں کی، تو آج آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کے بعد میرے آپ کے لوہے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو انتظار کیا اس بات کا کہ وہ دوستی پروان چڑھ گئی، ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور قریب آنے کے بعد پھر ان کو نصیحت کی۔ نصیحت بھی اس انداز سے کی کہ یہ نہیں کہا کہ تم بدل لو، بلکہ کہا کہ میں بدل لیتا ہوں۔ تو یہ ہے حکمت کہ موقع کا تلاش کرنا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کے دم سے یہ تبلیغی جماعت، ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے تبلیغی جماعت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ تو اس میں حضرت کا یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت کے بھی ایک دوست تھے، اور وہ داڑھی نہیں تھی ان کے، بے داڑھی کے تھے، تو مگر حضرت کے پاس آتے جاتے تھے، بہت دن تک آتے جاتے رہے۔ حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی تم داڑھی رکھ لو، بس آتے جاتے رہے، اپنے ان کو جو بڑے بڑے اہم فرائض تھے اس کے اندر شامل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ داڑھی تم رکھ لو۔ جب ایک مدت گزر گئی تو حضرت نے سوچا کہ اب یہ اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اب اگر میں کہوں گا تو یہ بات مان لیں گے، تو حضرت نے کہہ دیا کہ بھئی داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داڑھیاں بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھا کر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ ان صاحب پر الٹا اثر ہو گیا، اور انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا حضرت مولانا کی خدمت میں۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی توا جو ہوتا ہے جس کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے، وہ جب تک گرم نہ ہو جائے اور پوری طرح گرم نہ ہو جائے، اس پر اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنے گی، وہ پھٹ کے رہ جائے گی۔ تو میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی ان کا ذہن اتنا بنا نہیں تھا کہ میں ان سے یہ بات کہتا اور وہ اس کو قبول کر لیتے۔ نتیجہ الٹا ظاہر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے اور میری بات مانتے، وہ مجھ سے چلے ہی گئے، چھوٹ گئے۔ تو یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے کہ کچے توے پر روٹی ڈالنا، یعنی پہلے یہ دیکھو کہ توا پکا بھی ہے کہ نہیں، یعنی ماحول تیار ہوا ہے کہ نہیں، ذہن اس طرح پہنچا ہے کہ میں کوئی بات کہوں تو وہ اس پر اثر انداز ہو۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرو جبکہ نصیحت کرنے کا کچھ فائدہ معلوم ہو تو اس وقت نصیحت کرو۔ لیکن ایسے ہی ایک آدمی ابھی تک تمہاری نہ اس سے جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ اس کا تم نے مزاج سمجھا ہے، نہ تم نے اس نے تمہارا مزاج سمجھا ہے، اور ایک دم سے اس کے اوپر ایک ڈونگرا برسا دیا کہ تم داڑھی منڈے ہو، داڑھی رکھا کرو، تو یہ فائدہ مند نصیحت نہیں ہے، یہ حکمت کے ساتھ نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
حکمت کا معنی یہ ہے کہ یہ بات تلاش کرو کہ میں کس وقت اور کس ماحول میں کسی انسان کو کسی نیکی کی دعوت دوں. ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے، الٹا اس کے اوپر الٹا اثر ظاہر ہو جائے. تو حکمت کے ایک معنی یہ ہے کہ موقع دیکھو، مقام دیکھو، صحیح وقت کا تعین کرو، صحیح جگہ کا تعین کرو جس میں کوئی نصیحت کسی دوسرے کے اوپر کرتے ہو. ایسے ہی نہیں کر دیتے. ایک تو حکمت کے معنی یہ ہے. دوسرے حکمت کے معنی یہ ہے کہ تمہارا انداز جو ہے وہ حتی الامکان ایسا ہو کہ